جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام 13ویں صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اعزاز الاوہام سے ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس مضمون کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بخوبی دکھایا جا سکے کہ اس وقت عام مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اس وقت عیسائیت کی ترقی اور مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام 13ویں صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے بارے میں ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے زمانہ کی نشاندہی کرتے ہوئے پیشگوئی کی تھی کہ اس وقت عیسائیت طاقت میں ہوگی اور اسلام کمزوری کی حالت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدل اسلام و غریباً سیعود و غریباً فطوبی للغرباء، یہ کہ اسلام کا غربت کی حالت میں آغاز ہوا، اسلام پھر ایک دفعہ غربت کی حالت میں چلا جائے گا۔ وطوبی للغرباء، اسلام کے لیے غربت اختیار کرنے والوں کو مبارک ہو۔ جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس وقت مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد عیسائیت اختیار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے اعلان اور اپنی صداقت کے ثبوت کے دلائل اور حالت زمانہ کے بارے میں ایک معرکۃ الآراء کتاب اعزاز الاوہام لکھی۔ نام نہاد علماء اسلام ان حقائق کو چھپاتے ہیں کیونکہ یہ حقائق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان حقائق کا بیان کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں اسلام سے قبل دنیا بالخصوص عربوں کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام تنہا تمام مذاہب سے بالخصوص عیسائیت سے نبرد آزما تھے، اور مسلمان نام نہاد علماء اس وقت گورنمنٹ برطانیہ کی شان و شوکت کے سامنے دب کے بیٹھے تھے، اور آج یہ نام نہاد علماء آپ علیہ السلام کو انگریزوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اب خاکسار آپ علیہ السلام کی کتاب اعزاز الاوہام سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر اسلام کو ان لوگوں یعنی عیسائیوں کے ہاتھ سے ضرر پہنچا ہے،
اور جس قدر انہوں نے سچائی اور انصاف کا خون کیا ہے، ان تمام خرابیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ہجرت مقدسہ کی 13ویں صدی سے پہلے ان تمام فتنوں کا نام و نشان نہ تھا، اور جب 13ویں صدی کچھ نصف سے زیادہ گزر گئی تو یک دفعہ اس دجالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ صدی کے اواخر میں بقول پادری ہیکر صاحب 5 لاکھ تک صرف ہندوستان میں ہی کرسچان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی، اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً 12 سال میں 1 لاکھ آدمی عیسائی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک عاجز بندہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا خدا کر کے پکارتا ہے۔ اس بات سے کوئی دانا بے خبر نہیں کہ ایک جماعت کثیر اسلام کی، یا یوں کہو کہ اسلام کے بھوکوں اور ننگوں کا ایک گروہ پادری صاحبوں نے صرف روٹیاں اور کپڑے دکھلا کر اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، اور جو روٹیوں کے ذریعہ سے قابو نہ آئے وہ عورتوں کے ذریعہ سے اپنے پنجہ میں کیے گئے، اور جو اس طرح پر بھی دام میں نہ پھنس سکے ان کے لیے ملحد اور بے دین کرنے والا فلسفہ پھیلایا گیا، جس میں آج لاکھوں نوخیز بچے مسلمانوں کے گرفتار اور مبتلا پائے جاتے ہیں، جو نماز پر ہنستے اور روزہ کو ٹھٹھا سے یاد کرتے ہیں، اور وحی الہی کو ایک خواب پریشان خیال کرتے ہیں، اور جو لوگ اس لائق بھی نہیں تھے کہ انگریزی فلسفہ کی تعلیم پاویں، ان کے لیے بہت سے بناوٹی قصے جو محض پادری صاحبوں کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا، جن میں کسی تاریخ یا کہانی کے پیرایا میں حجو اسلام درج تھی، عام طور پر شائع کر دیے گئے، اور پھر اسلام کے رد میں اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب میں بے شمار کتابیں تالیف کر کے ان لوگوں نے ایک دنیا میں مفت تقسیم کی، اور اکثر کتابوں کے بہت سی زبانوں میں ترجمے کر کے شائع کیے۔ رسالہ فتح اسلام کے 46 صفحہ کے حاشیہ کو پڑھ کر دیکھو کہ 21 سال میں ان لوگوں نے اپنے پرتلبیس خیالات کے پھیلانے کے لیے 7 کروڑ سے کچھ زیادہ کتابیں مفت تقسیم کی ہیں، تاکہ کسی طرح اسلام سے لوگ دستبردار ہو جائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مان لیا جائے۔ اللہ اکبر! اگر اب بھی ہماری قوم کی نظر میں یہ لوگ اول درجہ کے دجال نہیں اور ان کے الزام کے لیے ایک سچے مسیح کی ضرورت نہیں، تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، دیکھو اے غافلو، دیکھو۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، دیکھو اے غافلو، دیکھو کہ اسلامی عمارت کے مسمار کرنے کے لیے کس درجہ کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور کس کثرت سے ایسے وسائل مہیا کیے گئے ہیں، اور ان کے پھیلانے میں اپنی جانوں کو بھی خطرہ میں ڈال کر اور اپنے مال کو پانی کی طرح بہا کر وہ کوششیں کی ہیں کہ انسانی طاقتوں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے اور پاکیزگی کے برخلاف منصوبے اس راہ میں ختم کیے گئے ہیں، اور سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے طرح طرح کی سرنگیں تیار کی گئیں، اور اسلام کی مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتیں نہایت درجہ کی جانکاہی سے پیدا کی گئیں۔ ہزارہا قصے اور مباحثات کی کتابیں محض افتراء کے طور پر اور محض اس غرض سے بنائی گئیں تا اگر اور طریق سے نہیں تو اسی طریق سے دلوں پر بد اثر پڑے۔ کیا کوئی ایسا راہزنی کا طریق ہے
جو ایجاد نہیں کیا گیا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مسیح دجال جو گرجا سے نکلنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مسیح دجال جو گرجا سے نکلنے والا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے سحر کے مقابل پر معجزہ کی ضرورت تھی، اور اگر انکار ہے تو پھر زمانہ گزشتہ کے دجالین میں سے ان کی نظیر پیش کرو۔ سامعین و ناظرین کرام، اب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اسلام کے بالمقابل تمام مذاہب دلائل کی روح سے شکست کھا چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدا کردہ جماعت یعنی جماعت احمدیہ غربۂ اسلام کی شاہراہ پر رواں دواں ہے، اور مسلمانوں کے اندرونی بد عقائد کی تدریجاً اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ یہ انقلاب عظیم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک مضبوط اور روشن دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔